نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام رمضان اسپیشل اور میں منور سلطان۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن پہ گفتگو کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں۔ جتنا کام اہم ہوتا ہے اس کی تیاری اتنی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر بڑے کام کے لیے تیاری کی جاتی ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ۔ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس سے متعلق جو بھی احادیث موجود ہیں اس کو سامنے رکھیں اور مسلمانوں کا عام مزاج سامنے رکھیں تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے کوئی تیاری نہیں کی جاتی ہے، حالانکہ بڑی ضرورت ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کی جائے تاکہ یہ جو مہینہ ملا ہے اس کا ایک ایک لمحہ جس طرح قیمتی ہے اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، یہ تیاری کرنا کتنا ضروری ہے اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مشہور عالم دین اور مشہور خطیب مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب، صدر انجمن فلاح دارین لکھنؤ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ مولانا، آج کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ صحیح استعمال ہو، ضائع نہ ہو سکے، اور اس بارے میں جو بے توجہی پائی جاتی ہے مسلمانوں میں وہ بے توجہی دور کیسے ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو آنے والے رمضان کے لیے سال بھر تک عرش الہی پر تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ اپنے زندگی کے مسائل میں، خواہ بچوں کی شادیاں ہوں یا دیگر مسائل ہوں، ان کی تیاری 6 مہینے سال بھر پہلے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان مبارک رب العالمین کا محبوب پسندیدہ مہینہ ہے، جس میں رب العالمین نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ تو جو مہینہ اتنا عظیم الشان ہے اس کے لیے تیاری بھی ہمیں عظیم پیمانے پر، بڑے پیمانے پر پہلے ہی سے کر لینا چاہیے۔ مثلا رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کا مسئلہ ہے، عید کے جوڑے بنانے کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ اس میں اگر ہماری خواتین اور ہمارے بھائی رمضان میں اپنا قیمتی وقت 4 6 8 گھنٹے خواتین ضائع کرتی ہیں، مارکیٹ کے چکر لگاتی ہیں، ٹیلروں کے یہاں جا کر چکر لگاتی ہیں، دھکے کھاتی ہیں، یہ نہ کر کے اگر رمضان کے مسائل کو حل کرنے کی اگر کوشش کریں اور پہلے ہی سے یہ سارے کام کر لیں، جو خریداری ہونی ہے کپڑے لتے کی شکل میں ہو یا دیگر افطار کے سامان کی شکل میں ہو یا اور دیگر مسائل ہوں، اگر ان کو پہلے ہی حل کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر بات ہوگی کہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمیں بابرکت طور پہ نصیب ہو جائے گا۔ اس کی جو فیوز و برکات ہیں اس سے ہم فیضیاب ہوں گے اور رب العالمین کے نزدیک ہمیں قرب حاصل ہوگا۔ ساتھ ساتھ جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں کہ رمضان کو فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سحری کا اہتمام کرنا ہے، افطار کا اہتمام کرنا ہے، نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، زبان کو پاکیزہ رکھنا ہے، دل دماغ فکر و خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے، جتنی گندی باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس مسلمان مرد و خواتین نے روزہ رکھ کر اگر بری باتوں سے، برے کاموں سے خود کو نہیں بچایا اور ظاہری طور پہ وہ روزہ رکھتا رہا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان کے زمانے میں ہم اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں، ٹیلی ویژن کا استعمال اور دیگر جو گندے مناظر ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نگاہوں کا تقدس بڑھانے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات ہوں، تسبیحات ہوں، ذکر الہی ہو، خشیت الہی کے نتیجے میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں جس سے ہمارے تمام گناہ جھڑ جائیں، زبان کی گندگی دور ہو جائے، ہر وقت ذکر الہی کرتے رہیں یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں جس سے زبان کی گندگی دور ہو جائے،
دل و دماغ کو پاکیزہ بنانے کے لیے رسول نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہوتا ہے، جیسے لوہے پہ پانی پڑنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ لہذا جب قرآن کی تلاوت ہم کریں گے تو انشاءاللہ دل کی گندگی بھی دور ہوگی، دل میں پاکیزگی آئے گی، نور ایمان آئے گا، نور اسلام، نور قرآن آئے گا، اور ظاہر بات ہے جب دل منور ہوگا تو ہمارے اعضاء، جوارے، تمام چیزیں بھی خیر کی طرف مائل ہوں گے۔ مولانا آپ نے ایک اہم نقطہ ذکر کیا یہاں پہ کہ رمضان میں عید کی خریداری ہوتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ عید کی خریداری رمضان میں ہوتی ہے؟ عید کی خریداری شعبان میں بھی ہو سکتی ہے، رجب میں بھی ہو سکتی ہے، یہ جو مزاج بن چکا ہے کہ عید کی خریداری رمضان میں کریں گے، اور اس نام پہ ہفتہ عشرہ عورتیں مشغول رہتی ہیں، مرد مشغول رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے سماج کی علمی پسماندگی، ناخواندگی کا اثر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عید کی خوشیاں رمضان ہی میں ایک جوڑا بنانے سے حاصل ہوتی ہے، حالانکہ بہت سارے کام میں ہم بہت پہلے ہی سے سارا انتظام کر لیتے ہیں، اور بچیوں کی شادیاں سال 2 سال کے بعد ہوتی ہیں، مائیں پہلے سے انتظام کر لیتی ہیں۔ رمضان کی حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے مسلم خواتین کے، تو صحیح معنوں میں کہ عورتیں کبھی بھی رمضان کا ایک لمحہ ضائع نہ کریں، وہ ساری خریداری رجب کے مہینے میں کلیئر کر لیں، ورنہ 15 شعبان تک تو بالکل اپنے آپ کو فارغ کر لیں کہ اب اتنا مقدس، اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس کی تائید رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور امت کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں۔ تو چونکہ مسلم معاشرے میں دین کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، خاص کر گھر کا نظام خواتین چلاتی ہیں، اس لیے خواتین کا اثر باقی رہتا ہے، وہ مرد بھی خواتین کے زد میں آ جاتے ہیں، اور جو وہ کہتی ہیں مرد کہنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ رمضان کی خریداری رمضان میں ہوگی۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ خواتین دین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور اللہ کے منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان جو ہمیں برکت کے طور پہ ملا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے خواتین کو، تو کبھی بھی رمضان میں خریداری، دکانداری کچھ نہیں کریں گی، بلکہ ہر لمحہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو رطب اللسان رکھیں گی، اور اللہ کے نزدیک یہ نیک صالح کردار ادا کرنے کے نتیجے میں مقبول اور محبوب بن جائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام رمضان اسپیشل۔ آج آپ نے سنا کہ مولانا نے کس طرح پورے زور دے کر یہ بات کہی کہ رمضان میں جو خریداری کا مزاج ہے یہ انتہائی غلط ہے، لہٰذا ہم تمام سننے والوں سے درخواست کریں گے کہ وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کیا کریں گے، خاص طور پہ جو شاپنگ کا مزاج ہے رمضان کے آخر عشرے میں، عید کی رات میں، اس کو تو بالکل نہیں کریں گے اور پوری طرح چھوڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محمد صلی اللہ